وقت حلقہ 2 کی جو سیاسی صورتحال ہے 2016 یا اس سے پہلے کے جو الیکشن تھے اس سے کافی مختلف ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی افتخار، بالکل جس طرح بشارت راجہ صاحب نے کہا کہ جو 25 جولائی کا دن قریب آتا جا رہا ہے تو جو الیکشن کی سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ حلقہ نمبر 2 کی جو سگنیفیکینس ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں سے سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب کا تعلق ہے، جو 8 دفعہ اسمبلی کا الیکشن جیتے ہیں اور مسلسل 5 دفعہ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، یعنی گزشتہ 5 الیکشن میں وہی کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جب الیکشن کا بگل بجا تو یہاں پر حلقہ نمبر 2 میں 3 ایسی مختلف چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کوئی پریڈکشن کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چودھری عبد المجید صاحب اپنی خرابی صحت کی وجہ سے الیکشن سے دستبردار ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے قاسم مجید کو بطور امیدوار جو ہے نا وہ سامنے لائے۔ نمبر 2 جو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جب ٹکٹوں کے لیے درخواستیں لی گئیں تو 8 امیدواروں نے مسلم لیگ نون کے لیے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں جمع کرائیں، اور ان میں سے جب نذیر انقلابی صاحب کو ٹکٹ جاری کیا گیا تو 6 امیدواروں نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ سفارہ ہو گئے، اور ان میں سے کچھ امیدواروں نے آزاد الیکشن لڑنے کا جو ہے اعلان کیا۔ اور تیسرا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا، جو جس طرح بشارت صاحب نے بات کی، کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو یک حلقہ نمبر 2 میں بھی تحریک انصاف ایک بہت بڑی قوت بن کے سامنے آئی۔ تو یہ 3 فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے جو گزشتہ انتخابات سے ان سے یہ انتخاب جو ہے مختلف جو ہے ہونے جا رہا تھا۔ شروع میں جب پیپل پارٹی کی طرف سے چودھری عبد المجید صاحب کی طرف سے قاسم مجید کو میدان میں اتارا گیا تو پیپل پارٹی کی بظاہر صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ ویک ہو گئی تھی، اور کافی تعداد میں لوگ جو ہے پیپل پارٹی کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور جس کی وجہ سے بظاہر جو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے اس حلقے میں ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا صورتحال میں کافی جو ہے وہ تبدیلی ہوتی گئی۔ قاسم مجید چودھری عبد المجید صاحب نے اپنے جو شروع کا جو ان کا ڈیمیج تھا، شروع میں اگر دیکھیں تو ان کو کافی نامور جو شخصیات ہیں جس طرح سے غلام رسول عوامی صاحب ہیں، چودھری مشتاق صاحب، فاروق زرگر صاحب، اس طرح کی شخصیات نے ان کو چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو ریکور کیا۔ آپ مسلم لیگ نون کے حوالے سے حلقہ 2 میں جو صورتحال ہے اس پر بات کر رہے تھے کہ 2 آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، 8 ٹوٹل امیدوار تھے اور باقی لوگ کچھ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جب نذیر انقلابی صاحب کو ملا تو وہ ان کے حق میں اور ان کی حمایت میں ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں، لیکن 2 لوگ ہیں جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ بتا رہے تھے مسلم لیگ نون کے حوالے سے نون کی طرف سے ٹکٹوں کے لیے درخواستیں لی گئی تو کل 8 امیدواروں نے جو ہے ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کرائی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے ایک طویل عرصہ لگایا ٹکٹ کا جو امیدوار ہے اس کا فائنل کرنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کافی سارے جو ووٹرز ہیں وہ دیگر جماعتوں میں وہ شفٹ ہو گئے، اور جب ٹکٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو اس کے بعد جماعت کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت دیکھنے کو آئی، جس میں 6 امیدواروں نے ایکا کر کے نذیر انقلابی کے خلاف جو ہے نا اتحاد بنا لیا، اور جماعت پہ یہ پریشر ڈالا کہ وہ جماعت اس ٹکٹ کے فیصلہ کو جو ہے وہ تبدیل کرے، لیکن جماعت کی طرف سے اس فیصلہ کو تبدیل نہ کیا گیا، جس کے بعد سابق جو وزیر حکومت کیپٹن سرفراز مرحوم، ان کے صاحبزادے سہیل سرفراز، کرنل ریٹائر محمد معروف اور عظیم بخش چودھری، اور انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، جبکہ مسلم لیگ نون ضلع میرپور کے صدر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل چودھری عبد المالک، انہوں نے بھی ٹکٹ کے خلاف بغاوت کی اور انہوں نے بھی کرنل معروف کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد کرنل معروف اور چیئرمین عبد المالک کی طرف کو جو ہے نا وہ اس بات پہ راضی کر لیا گیا کہ وہ جو ہے نذیر انقلابی کی حمایت کریں، لیکن ابھی بھی مسلم لیگ نون کے 2 امیدوار سہیل سرفراز اور عظیم بخش چودھری جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو حلقہ کے اندر جو ایک آنیسٹ اوپینین یہ ہے میری کہ بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس میں ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو ٹکٹ کے امیدواروں کی طرف سے بغاوت کا سامنا دیکھنا پڑا، اور دوسرے نمبر پر جو جماعت کی طرف سے ٹکٹ کا اعلان جو ہے وہ بہت تاخیر سے کیا گیا۔
تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جماعت جو ہے کافی مضبوط ہوگی، کمزور ہوگی۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت ایک وقت میں حلقہ کے اندر سب سے ٹاپ پہ نظر آ رہی تھی، اور اگر اس کا مقابلہ نظر آ رہا تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آتا، لیکن اب موجودہ صورتحال میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ ٹھیک نون کو کافی تعداد میں جو ہے نا وہ ان کے جو لوگوں نے ان کو جو چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح اگر آپ چکسواری، کیونکہ حلقہ اسلام گڑھ چکسواری ہے، یہ 2 بیلٹ پر مشتمل ہے، جس سے آپ بھی اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بیلٹ چکسواری کی سائڈ پہ ہے اور ایک اسلام گڑھ سائڈ پہ ہے۔ اور نذیر انقلابی کا صحیح تعلق چونکہ اسلام گڑھ بیلٹ سے ہے، تو چکسواری سائڈ سے گزشتہ الیکشن میں انہوں نے تقریباً جو ہے نا وہ 3200 ووٹ جو حاصل کیے تھے، لیکن چکسواری بیلٹ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے نام تھے جس طرح سے چودھری محمد عارف صاحب، ٹھیکیدار طالب صاحب اور راجہ شجاعت، عظیم بخش اور سہیل سرفراز، راجہ جو وسیم خالد بھی چھوڑ چکے ہیں جی۔ راجہ جی، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ چھوڑ چکے ہیں جو مسلم لیگ نون کو، تو جس کی وجہ سے یونین کونسل کنیل سے لے کر چکسواری تک، پلاک تک جو ہے مسلم لیگ نون کو کافی نقصان ہوا ہے۔ تو کافی کمزور پوزیشن پر چلی گئی ہے۔ جی بالکل، ٹھیک، اور جو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اصل مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں ہونے جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ جو اس وقت مقابلہ جاری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری ہے۔ تحریک انصاف ایک تو جس طرح سے انٹرو میں آپ نے بھی ذکر کیا اور بشارت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کیونکہ پاکستان کی وفاق میں اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ایک جو ہوا چلتی ہے اس حساب سے بھی لوگ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی کمپین کو نمبر 2 کے اندر ایک منظم انداز سے چلایا ہے، اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، جس کی وجہ سے وہ ایک حلقہ کے اندر یکا یک جو ہے وہ چھا گئی ہے، اور اس وقت اس کا نیک ٹو نیک مقابلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر ایک دن پی ٹی آئی کے حق میں 20-18 ہوتا ہے تو اگر ایک دن پیپل پارٹی کے حق میں 20-18 ہوتا ہے تو دوسرے دن پی ٹی آئی کے حق میں یہ جو ہے پوزیشن چلی جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی جو اس وقت پی ٹی آئی میں جو کچھ کافی جو بڑے نام ہیں وہ شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر، جن میں اب میں پہلے ذکر کیا کہ غلام رسول عوامی صاحب ہیں، اور اپنا چودھری عارف صاحب ہیں، اور یونین کونسل کنیل سے فاروق زرگر صاحب ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ سب سے بڑی یونین کونسل ہے ہماری یونین کونسل کنیل، ہمیشہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے حلقے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے چودھری مجید صاحب یہاں سے جو ہے وہ لیڈ کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے گزشتہ انتخاب میں بھی جو کنیل سے لے کے پلاک تک ہے انہوں نے تقریباً 8700 ووٹ لیا تھا، اور پی ٹی آئی کا اس میں حصہ 3000 تھا، جبکہ نون لیگ کا 3800 تھا۔ تو اس دفعہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے یونین کونسل کنیل کے اندر جو ہے کافی زیادہ امپروو کیا ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ جو ہے مسلم لیگ نون کو ڈیمیج کیا ہے اس اگلے ایریے میں، دوسرا پیپل پارٹی کے جو کافی سارے ووٹرز ہیں وہ بھی جو ہے نا پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی اس وقت ایک مضبوط قوت جو ہے بنی ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو اصل مقابلہ ہے وہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہے، نہ صرف چکسواری سے لے کر یونین کونسل کنیل تک، بلکہ اگر آپ میونسپل کمیٹی اسلام گڑھ کی بات کریں اور پھر آگے بنگڑیلا کراس وغیرہ جس کو مڈ بینسی کا ایریا کہا جاتا ہے، کاگڑا تک اور پھر خلق آباد، وہاں پر بھی ان دونوں جماعتوں نے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اپنا ہولڈ قائم کیا ہے۔ خاص طور پر پی ٹی آئی کا میں ذکر کروں گا کہ گزشتہ انتخاب میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے چودھری ظفر انور صاحب، انہوں نے 4700 ووٹ حاصل کیے تھے، تو وہ 4700 ووٹ سے جو ہے نا انہوں نے ایک بہت بڑا جمپ لگایا، اور دیکھ لیں کہ جو چودھری عبد المجید صاحب سے پیپل پارٹی کے امیدوار انہوں نے 12000 ووٹ لیا تھا، تو آلموسٹ ان کے وہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ان کی جو بہت بڑی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہوگی۔ اب اس وقت تو دونوں جماعتیں برابر جا رہی ہیں، اصل جو بات ہے کہ یہ اس میچ کو فنش کون اچھے طریقے سے کرے گا، جو ان دونوں میں سے اچھے طریقے سے اس کو فنش کر جائے گا وہی کامیاب ہوگا، کیونکہ پیپل پارٹی اگرچہ چودھری عبد المجید صاحب اس وقت میدان میں نہیں ہے ایز اے امیدوار، اور انہوں نے خرابی حیثیت کی وجہ سے الیکشن چھوڑا ہے، لیکن ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں پیپل پارٹی کی، چاہے کارنر میٹنگز ہوں، چاہے کوئی بڑا پروگرام ہو یا ڈور ٹو ڈور کمپین ہو، تو چودھری عبد المجید صاحب جو ہیں وہ بذات خود جو ہے نا اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ چودھری عبد المجید صاحب ایک پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، 8 دفعہ انہوں نے الیکشن جو ہے جیتا ہے اور 5 دفعہ لگاتار الیکشن جیتا ہے، تو ان سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو بعید نہیں قرار دے سکتے۔ وہ آخری وقت میں بھی جو ہے پانسا جو ہے پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو
اصل جو رزلٹ پہ جو اثر انداز بات ہوگی کہ آخری چند دنوں میں ان دونوں ٹیموں میں سے کون اچھا جو کھیلے گا. جو اچھا کھیلے گا وہ آخر میں ونر جو ہے نا وہ ہوگا. رائٹ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہم اگر بات کریں 2016 کے الیکشن کی تو اس میں میرپور سے بیرسٹر سلطان محمود الیکشن ہار گئے تھے اور چودھری سعید الیکشن جیت گئے تھے. اور اس الیکشن جتوانے میں چودھری مجید صاحب کا بھی ایک کردار ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اس وقت اب تک بیرسٹر سلطان صاحب نے حلقہ 2 میں کافی وقت دیا ہے, تو یہ بھی پی ٹی آئی کو زیادہ انکریج کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. بیرسٹر سلطان صاحب کی زیادہ دلچسپی ہے حلقہ 2 میں. جی بالکل. اس میں بیرسٹر صاحب کی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے حلقہ نمبر 2 میں خاصی دلچسپی رہی ہے, کیونکہ چودھری عبد المجید صاحب کی وجہ سے وہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ جو ہے جو ان کے مخالف امیدوار ہے وہ کامیاب ہو, لیکن ماضی میں تو ایسا نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود ان کی جو حلقہ نمبر 2 میں وہ دلچسپی کم نہیں ہوئی, اور ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ وہ ظفر انور صاحب کو جو کامیاب کرانا چاہتے ہیں. دوسری اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو آزاد کشمیر لیول کے اندر جو ان کی ہائی قیادت ہے اس کے میں جو کھینچا تانی ہے تنویر الیاس صاحب کی شکل میں یا چودھری انوار الحق صاحب کی شکل میں, تو اس میں بھی بیرسٹر صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی اپنی ذاتی سیٹیں کم از کم ان میں ان کے امیدوار جو کامیاب ہوں, تاکہ کل اگر کوئی الیکشن کے بعد ان کی پوزیشن بہتر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.